السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم ویسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ سبق نمبر ہے 38، یعنی 38، ایپیسوڈ نمبر 38 سبق نمبر ہے، اور حدیث نمبر آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ 5192 سے 5201 انشاءاللہ حسب معمول ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت عبارات کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اسی طرح حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کتاب الرقاق کے حوالے سے، یعنی دلوں کو نرم کر دینے والی اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ معاملات جو کہ سن کر جس پر انسان صاحب ایمان پر طاری ہو جائے۔ تو میں آپ سے وہ حدیث شیئر کرتا ہوں آج کے حوالے سے، جو ہماری پہلی حدیث ہے، وہ ہے 5192 وان المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ما ملا آدمی وعاء، نہیں بھرا کسی بھی آدمی نے برتن، نہیں بھرا کسی بھی آدمی نے برتن، ما ملا آدمی وعاء شرا، زیادہ برا، زیادہ شر کا باعث، من بطن، پیٹ کی نسبت، من بطن یعنی پیٹ جو ہے انسان کا سب سے برا برتن ہے برتنوں میں سے۔ حسب ابن آدم، آدم کے بیٹے کے لیے یہ کافی ہے کہ اکلات، چند نوالے کھانے کے، یقمن صلبہ، جو کہ قائم رکھ سکیں، سیدھا رکھ سکیں اس کی پشت کو، صلبہ، اس کی کمر کو، پیٹھ کو، یقمن صلبہ۔ فإن كان لا محالۃ، اور اگر لا محالہ یعنی ضروری ہی اس سے بڑھ کر آنے کا معاملہ ہو، فإن كان لا محالۃ یا لا محالۃ، چند لقموں سے بڑھ کر اگر کھانا ضروری ہی ہوتا ہو، ضروری ہوتا ہو، تو پھر یہ ہے کہ کیا وہ تقسیم کرے، فثلث عام، ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے رکھے، وثلث شرابن، اور ایک دوسرا حصہ پینے کے لیے رکھے، وثلث لنفسہ، اور ایک تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنی سانس لینے کے لیے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ دونوں نے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ یہ حدیث حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں لفظ وعاء کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی ہے برتن۔ ہو گیا، باقی حدیث کا جو اپنا موضوع ہے یا جو اس میں ذکر ہوا ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ یہ اس وقت آدمی کا پیٹ برا بنتا ہے جب وہ بلا ضرورت کے کثرت سے کھانا شروع کر دے۔ ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن، اللہ اکبر۔ تو کھانے کے لیے انسان کی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی گزاری جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے،
اور صحابہ کی ایمانی قوت اور طاقت کو آپ دیکھتے تھے کہ کس قدر اللہ نے ان کو مضبوط ایمان اور پھر اس کے ساتھ ان کے اندر جو فزیکلی طاقتیں قوتیں تھیں وہ بھی ہم سے بہت زیادہ تھیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث، نیکسٹ حدیث عزیز طلبہ ہم آتے ہیں 5193 وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا یتجشع، جو کہ ڈکار لے رہا تھا۔ ہاں جی، ڈکار لیتے ہوئے آپ نے ایک آدمی کو سنا، فقال، تو آپ نے فرمایا اکثر، اس کو کم کیجئے، مطلب یہ ہے کہ پوری کوشش کیجئے کہ یہ انداز بہت ایک اپنا حد سے بڑھ کر ایک عمل کو سر انجام دینا کہ جس سے کنٹرول اور قابو نہ ہو اور ساتھ والے بھی اس سے متاثر ہوں، تو آپ کا سر کم کیجئے، تھوڑا کیجئے، کنٹرول کیجئے، قابو کیجئے اس کو، من یعنی جوشا آقا، جوشا آقا یعنی اپنا یہ جو ڈکار کا انداز ہے اس کو کم کیجئے، اقصر من جوشا آقا، فإن أطول الناس جوعا، تو بے شک بھوک کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر وہ لوگ ہوں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، اطولهم شبعا فی الدنیا، یعنی فإن أطول الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر، جوعا، وہ زیادہ انسان بھوک کے اعتبار سے یوم القیامت، قیامت کے دن ہوگا، اسے بھوک ستائے گی، میدان معاشر میں پڑ پائے گی، اطولهم شعبان فی الدنیا، جو دنیا میں لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر پیٹ بھر کے کھایا کرتا تھا، تسلی کر کے، اور پھر گلے تک بھر کر اپنے آپ کو کھاتا تھا، چھوڑتا نہیں تھا، قیامت کے دن اس کے بدلے سب سے بڑھ کر بھوک سے ستائے گی۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی نے اس کو شرح سنہ میں روایت کیا ہے، وروت ترمذی و نحوہ، اور اسی طرح امام ترمذی نے بھی روایت کیا اسے اپنی کتاب میں۔ 5193، یہ حدیث عزیز طلبہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور باقی شواہد کی وجہ سے حسن درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، اس پر جو سند ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث صحیح ضعیف ہے، باقی اس کے دیگر شواہد موجود ہیں، جس سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ضعف سے حسن درجے تک حدیث آ جاتی ہے۔ اور ضعف کی وجہ امام بغوی رحمہ اللہ کی شرح سنہ میں بغیر سند کے عن یحییٰ البقاء عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ روایت کرنا ہے یحییٰ البقاء سے، جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ امام بغوی نے شرح سنہ میں اس انداز سے یہ سند ہے وہ ذکر کی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسے ذکر کیا، روایت کیا ہے، اور وہ بھی یحییٰ البقاء جو کہ ضعیف راوی ہے اسی سے ہی یہ روایت کرتے ہیں، اور امام ابن ماجہ کے ہاں اس کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ بہرحال حدیث میں جو ذکر ہوا ہے اس میں یہ رہنمائی ہے، اشارہ ہے کہ زیادہ کھانے والے آدمیوں کے پیش نظر جانوروں کی طرح نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ خواہشات کے عادی اور پجاری لوگ ذکر الہی اور فکر آخرت سے محروم اور کورے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ کھانا جو ہے انسان کو غفلت سے، اپنا فکر آخرت سے اور اللہ کی یاد سے، یہ عام طور پر اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں، غافل کر دیتا ہے انسان کو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو جو سنا تو وہ اس انداز سے ڈکار لے رہا تھا، یہ ایک علامت ہوتی ہے بہت زیادہ انسان حد سے زیادہ کھا لے اور اس کے بعد پھر وہ اس انداز سے آواز نکالے اپنے پیٹ سے۔ آپ نے فرمایا اکثر من جوشا آقا،
تو انڈر لائن کیجئے یشاؤن، یہ لفظ جو ہے اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی ہے ڈکار لینا، یشاؤن۔ اچھا آگے ہمارے پاس حدیث ہے 5194 جی، عن قاب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان لکل امت فتنۃ، یقیناً ہر امت کے لیے ایک فتنہ، آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش، فتنہ، وہ فتنہ تو امتی، اور میری امت کی گمراہی کا سبب المال، مال کا فتنہ، مال کی آزمائش ہے۔ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے سند۔ انسان کی گمراہی اور بے دینی کا سب سے زیادہ سبب مال و دولت ہی بنتا ہے، جیسا کہ تجربات سے یہ بات واضح اور عیاں ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو مال پر جو اپنا رشتے خونی منجمد ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے وہ مخالف ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا مخالف ہوتا ہے، تو علمان والا فیس، تو پھر جو اس کے بھیانک بعض دفعہ نتائج اور انجام ہوتے ہیں، سگی اور اولاد جو ہے وہ والدین کو اپنا اس دنیا سے ہٹا دیتی ہے، صرف اس لیے کہ بڑا یا طاقتور جو ہے وہ مال پر قابض ہو جائے۔ اتنا بڑا یہ امتحان ہے انسان پر، اتنی بڑی آزمائش اور فتنہ ہے۔ آگے 5195، وعن انس، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مرفوع بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، یجاؤ بابن آدم یوم القیامہ، کہ آدم کے بیٹے کو لایا جائے گا، یجاؤ بابن آدم، قیامت کے دن، یوم القیامہ، کانہ بازا جن، گویا کہ وہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہو، بازا جن، تو فیوقف بین یدی اللہ تعالی، تو اسے کھڑا کر دیا جائے گا اللہ جل شانہ کے سامنے، فیقول له، تو اللہ جل شانہ سے فرمائے گا، اعطیتک، میں نے تجھے بہت کچھ دیا، وخولتک، اور تجھے مالک بنایا بہت سارے مال و متاع کا، خولتک کا معنی بھی عطا کرنا، بخشنا، میں نے تجھے عطا کیا، بخشا بہت بڑا مال، دولت، مال و متاع، زیب و زینت کے لیے، فوائد کے لیے، نعمتیں، وانعمت علیک، اور میں نے تجھ پر نعمتیں یعنی واقعی، یعنی تجھے نعمتوں سے سرفراز کیا، وانعمت علیک، فما صنعت، تو نے کیا کیا ان نعمتوں کے بدلے میں، کیا کیا رویہ رہا، فیقول، تو وہ کہے گا، یا رب، اے میرے پروردگار، جمعتہ وثمرتہ، میں نے اس مال کو جمع کیا، وثمرتہ، تو اس کو میں نے بڑھایا، مال بہت زیادہ بڑا، میرا کاروبار بڑا چلا، بڑا پھیلا پھولا، فترکتہ اکثر ما کانا، اور میں نے اپنے پیچھے وہ چھوڑا مال بہت زیادہ مقدار میں اس کی نسبت جو پہلے میرے پاس تھا۔ ہاں، گویا کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ مدح سرائی کر رہا ہے، صفتیں بیان کر رہا ہے اللہ کے سامنے، اپنی صلاحیتوں کا بیان ہو رہا ہے، کہ اس کا جو واضح مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اللہ تو نے جو مجھے عطا کیا، اس کے بعد میں نے اس کو بڑا اپنی جو ہے خاص کوالٹیز، اپنی صلاحیتیں جو تھیں ذاتی، یعنی وہ اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ ذاتی صلاحیتیں کس نے دیں، جیسے تو نے مال جمع کیا، وہ وسائل کس نے مہیا کیے، اگر اللہ چاہتا تو ایک لمحے کے اندر تجھے زیر و زبر کر دیتا،
ہر چیز تیری ٹھپ ہو جاتی، تو یہ سارا کچھ وہ فراموش کر کے اپنی صلاحیتوں کو وہاں بیان کر رہا ہے، جو تو نے مجھے دیا اس سے بہت زیادہ میں نے بڑھایا اس کو۔ ہاں تو مر تو اسے میں نے بڑھایا، کاروبار پھیلایا، بڑا پھلا پھولا، و ترک تو ہوں اکثر اما کان، اور اپنے پیچھے میں چھوڑ آیا بہت زیادہ مقدار میں جو پہلے تھا۔ فرجعنی آتے کا بہی کلے، تو اے اللہ اب تو ایسے کر کہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا۔ فرجعنی آتے کا بہی کلے، ہی میں سارا مال تیرے پاس لے آؤں گا۔ آتے کا بہی کلے ہی مطلب یہ کہ میں وہ تیری راہ میں خرچ کر دوں گا۔ فیقول لہ، تو اللہ اس سے یہ ارشاد فرمائے گا، ارے نہیں مجھے دکھا، ما قدمتا، تو نے کیا بھیجا آگے، کیا لے کے آیا پہلے، پہلے جو میں نے تجھے وہاں بھیجا تھا اور سب کچھ دیا تھا تو نے کیا آگے بھیجا۔ فیقول، پھر وہ یہی بات دہرائے گا، رب جمعتہ، اے پروردگار میرے رب، میں نے اس مال کو اکٹھا کیا، وثمرتہ، اور اس کو بڑھایا، کاروبار میں پھیلایا، وترکتہ اکثر ما کانا، اور میں نے چھوڑا اس مال کو بہت زیادہ مقدار میں سے جو اس سے پہلے تھا۔ فرجعنی آتے کا بہی کل ہی، فرجعنی، تو آج مجھے واپس لوٹا، میں وہ سارا مال لے آتا ہوں دنیا سے تیرے لیے تیرے پاس۔ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا، تو اس پر جب انکوائری ہوگی معلوم ہوگا کہ فائزہ عبدن، کہ یہ جو بندہ ہے، لم یقدم خیرن، اس نے کبھی بھی کوئی بھلائی کی بات، کوئی چیز نہ سر انجام دی، خیر کی دنیا میں نہ آگے بھیجی، فیمضی بہ الی النار، تو اسی پر وہ ہاں جی گھسیٹ کر لے جایا جائے گا جہنم کی جانب، آگ کی، جہنم کی آگ کی جانب، آتش جہنم کی جانب، والعیاذ باللہ۔ رواہ الترمذی وضعفہ، امام ترمذی نے سے روایت تو کیا ہے لیکن ساتھ ہی حکم یہ لگایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث جو ہے اس کی سناد جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حکم لگایا اس پر، اسی طرح یہ ضعیف بھی ہے کہ سند میں اسماعیل بن مسلم ضعیف راوی ہے جی، سند میں اسماعیل بن مسلم ضعیف راوی ہے، اور قتادہ اس میں مدلس ہے۔ ٹھیک ہے جی، دو علتیں ہیں اس کی سند میں۔ حدیث میں لفظ بادہ جن یہ آیا ہے، لفظ بکری کے بچے کی طرح وہ اللہ کی کٹہرے میں لایا جائے گا، یہ اوپر لفظ آیا کاننا بازا جن، تو اس کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ خولت کا، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ میں نے تجھ کو عطا کیا، بہت سارے مال و متاع کا مالک بنایا، خولت۔ امام طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے اس غلام جیسی ہے جس کو اس کے مالک نے تجارت کے لیے مال دیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ کاروباری ہدایات بھی دی ہوں، مگر وہ غلام مالک کی ہدایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اگنور کرتے ہوئے، اس کو بے پرواہی کرتے ہوئے مال کو ضائع کر دیتا ہے، ظاہر ہے کہ ایسا غلام ہر لحاظ سے نقصان میں ہے، والعیاذ باللہ۔ تو بڑی اچھی عمدہ مثال، اگر حدیث تو ضعیف ہی ہے لیکن یہ باعث ایک اپنا ہمارے لیے سبق ہے بہت بڑا اس میں، جیسا کہ امام طیبی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی مثال دے کر۔ 5196 حدیث ہے آگے، نیکسٹ۔ نبی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یسأل العبد یوم القیامت من النعیم، کہ یہ بے شک سب سے پہلے بندہ جس بارے میں پوچھا جائے گا، ما یسأل العبد، قیامت کے دن، یوم القیامت، من النعیم، نعمتوں کے ضمن میں، جو کہ اللہ نے اس پر نعمتیں
واقع کی ہوں گی، فراخ کی ہوں گی۔ ان یقال لہو، کہ اس کو کہا جائے گا، الم نصح جسمک، کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت مند نہیں بنایا تھا؟ الم نصح جسمک ونروک من الماء البارد، اور ہم نے تجھے سیراب نہیں کیا تھا ٹھنڈے پانی سے۔ رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو نعمتوں میں سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا قیامت کے دن، وہ ان نعمتوں کے بارے میں اس انداز سے اللہ سوال کرے گا اس بندے سے، اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے۔ تو حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں لفظ نروے کو، روا یروی ترویہ، اسی سے تراوی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا۔ ہاں جی، جس کا معنی ہے نروے کا معنی پانی وغیرہ سے ہم تم کو سیراب کرتے ہیں۔ نروے کو، روا یروی تروی، جمع اپنا صیغہ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے تھے حدیث 5196، اور اس کو ہم نے مکمل کیا تھا، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا۔ 5196 آگے ہمارے پاس حدیث ہے 5197، وعن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت، جی ہمیشہ رہیں گے قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے پاؤں یا قدم، دونوں پاؤں یا دونوں قدم ہمیشہ رہیں گے قیامت، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی وہ نہیں ہلیں گے، نہیں حرکت میں آئیں گے۔ کہاں؟ اللہ کی بارگاہ کے سامنے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے سوال کیا جائے گا، یا وہ سوال کیا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا 5 چیزوں کی بابت، 5 اعمال کی بابت، یسأل عن خمس۔ تو بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4 خصال، 4 چیزیں، وہ 4 بنتی ہیں یا ایک، کیونکہ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، تو یہاں انہوں نے ان کو 2 شمار کیا ہے، اور جس میں 4 کا ذکر ہے وہاں مال کے بارے میں جو 2 سوال ہیں اس کو 1 شمار کیا ہے، تو مفہوم وہی بنتا ہے۔ ان عمر ہی، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، فیما افنا ہو، کہ کن معاملات میں اس نے اپنی اس عمر کو فنا کیا ہے، برباد کیا ہے، جو کہ اتنا قیمتی وقت تھا، ایک ایک لمحہ اس کی عمر کا جو اللہ نے اس کو مستعار دیا تھا تاکہ اس کے لیے اپنی آخرت بنائے۔ وان شباب ہی فیما ابلا ہو، اور اپنی اس جوانی کی بابت اسے پوچھا جائے گا کہ کس میں تو نے اس جوانی کو کھپایا، ٹھیک ہے جی، کس میں تو نے اس جوانی کو تو نے اپنا ضائع کیا، اور تجھ پہ پھر بڑھاپا طاری ہو گیا، جوانی کی قوتیں اور طاقتیں تو نے کہاں صرف کی۔ وان شبابی فیما ابلا ہو، وان مال ہی، اور مال کی بابت اس سے پوچھا جائے گا، میں نئی نقتصبہ ہوں، کہ کہاں سے اس نے اس کو کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں اسے خرچ کیا، تو سورسز آف انکم جو ہیں وہ بھی پوچھے جائیں گے، کہاں کہاں سے کیا کیا تھے، اور مصارف کہ کس جگہ انہیں اپنا ان کو، یعنی ریسیپینٹس جسے کہتے ہیں، وہ بھی کہ کہاں کہاں اس مال کو کما کر خرچ کیا۔ پھر یہ 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے، تو مال کا معاملہ بڑا اہم ہے، اسی لیے اوپر پہلی حدیث میں آیا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کو فتنے کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے بعض جگہوں میں۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور ایک سوال یہ ہوگا کہ وَمَاذَا عَمِلَ، کہ اس نے کیا عمل کیا اس علم کی بابت، فیما علمہ، جو اس نے، یا ان چیزوں کی بابت، یا ان امور کی بابت، فیما علمہ، جس کے بارے میں اس نے علم رکھا یا جانا، پہچانا، معرفت رکھی۔
تو جن چیزوں کے بارے میں اسے معرفت تھی، پہچان تھی، علم تھا، ان چیزوں کے معاملے میں اس نے عمل کیسا کیا۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، وقال ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے اس پر حکم یہ لگایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو 5197، تو بعض اہل علم جو ہیں وہ اس حدیث کو بہت زیادہ اپنا ذکر بھی کرتے ہیں، اپنی اہل علم اپنی کتابوں میں، مصنفات میں، تالیفات میں، اور اسی طرح واعظین اپنے وعظوں میں، خطیب اپنے خطبوں میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ، اور یہ ہے بھی جھنجھوڑ دینے والی حدیث۔ اگرچہ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ حدیث اپنے شواہد کی وجہ سے صحیح ہے، باقی اس کی جو اوپر سند ہے وہ ضعیف ہے۔ تو یہ اہل علم کی علمی امانت ہے کہ الفاظ جتنے بھی مؤثر اور صحیح ہوں اور باعث عبرت ہوں، باعث موعظت اور نصیحت، لیکن جو حقیقی بات ہے وہ اس کو بالکل چھپانے سے انہیں کوئی باک نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ چھپاتے ہیں۔ ببانگ دوہل اس کا حکم ذکر کیا انہوں نے کہ اپنے شواہد کی وجہ سے بعض کہتے ہیں صحیح ہے، اور اس کی سند میں ضعف کی وجہ حسین بن قیس الرحبی متروک راوی ہے، اللہ عالم۔ تو بہرحال ان مذکورہ امور میں لوگوں کی جو لاپرواہی کہ قیامت اور موت کی ان کو فکر ہی نہیں ہوتی، یعنی جو لوگ دنیا میں پڑے ہوتے ہیں اپنا سمجھ لیجئے کہ اس دلدل میں، تو وہ دنیا کی دلدل سے نکل بھی نہیں پاتے، اللہ اکبر چھوڑتے بھی نہیں، اور انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ قیامت بھی آنے والی ہے، اور اس سے پہلے ایک بڑی جلدی ایک چیز ہے جو انہیں اچک لے گی، وہ ہے موت، اللہ اکبر، اور وہ اچانک آئے گی، اس کے بارے میں کوئی کسی کو یقین نہیں کہ ایک لمحے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور کب اس کی رات جو ہے وہ قبر میں آئے گی، دنیاوی دندوں میں پڑا ہوا، اور رات اس کی قبر میں۔ تو یہ ہے حال اس انسان بے بس اور لاچار کا، لیکن فکر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فکر عطا کر دے تو پھر دیکھو نا، انسان کی زندگی ہے، اس میں وہ ایک ہونا چاہیے اس کو، ایسے جیسے رمضان میں وہ مقید ہوتا ہے نا، یہ چیز جائز بھی ہے تو اس کو وہ نہیں کھاتا جو اس کے لیے اللہ نے حلال کی ہے، تو صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور روزے کو توڑنا کہ کس قدر گناہ ہے اور اللہ کس قدر اس سے ناراض ہوتا ہے، تو وہ کسی کو بغیر دیکھے بھی، کسی کے یا نگرانی کے یا کسی کے دباؤ کے بغیر بھی وہ اس کی پابندی کرتا ہے۔ تو انسان کو بس اپنے تئیں ایک مسافر سمجھ کر اس دنیا میں یہی محسوس کرنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ایک روزہ تو ایک مہینے کا مخصوص روزہ ہوتا ہے، اور ایک روزہ ہے جو ہمارا انسان شعور سے لے کر موت تک ایک روزہ رکھتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت، فرما برداری، اور حدود و قیود کی پابندی، پھر فرائض اور واجبات کہ ان کا احساس، ذمہ داری، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ادا کرنا اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق، اس کے لیے یہ ایک روزہ ہے۔ تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ جب آدمی کی زندگی جو ہے وہ رمضان کی طرح ہو، جب آدمی کی زندگی رمضان کی طرح ہو جو وہ گزارتا ہے، تو اس کی موت کا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اچھا جی، تو امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں، جو ان کی بڑی، امام فخر الدین رازی جو ہے ان کی بڑی معروف تفسیر کبیر ہے، اس میں انہوں نے ایک اثر ذکر کیا ہے، ایک اثر ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر علماء، اہل علم، علماء حق حلال مال کھانے لگ جائیں تو عوام جو ہے حلال مال، تو عوام جو ہے کیونکہ جب وہ مال کھائیں گے تو عوام دیکھ کر پرواہ نہیں کرے گی، وہ بھی مال کھائیں گے، اور وہ ایسا مال بھی کھا جائیں گے جو مشتبہ مال ہے، یعنی جو شبہ والا مال ہے، مشکوک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، ایسا بھی وہ اس پر بھی ہاتھ چلانا شروع کر دیں گے،
علماء کو دیکھ کر کہ وہ مال کھا رہے ہیں، خواہ علماء کا مال حلال ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، اسی طرح نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اگر علماء لوگ مشتبہ مال کھانے لگ جائیں، علماء اگر حلال کو چھوڑ کر ایسا مال جو مشکوک ہے بغیر فرق کیے حلال اور حرام کے کھانا لگ جائیں، تو عوام جو ہے پھر ان کے دیکھا دیکھی حرام مال کھانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر علماء حرام کھانا شروع کر دیں ولیعوذ باللہ، تو پھر تو عوام جو ہیں وہ تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے، کفر کی حد تک آ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ علماء کے عمل کا اثر جہان، یعنی جہان والوں پر، لوگوں پر، عام عوام الناس پر بہت زیادہ پڑتا ہے ولیعوذ باللہ۔ تو ان کو مضبوط رہنا چاہیے دین کے حوالے سے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے اس باب کی، اور یہ کون سا کتاب الرقاق، اس سلسلے میں 5198 عن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا، قال لہو، آپ نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، انک لست بخیر من احمر ولا اسودا، کہ ابو ذر کہ بے شک تو نہیں ہے، لست بخیر بہتر، من احمرا کسی سرخ آدمی سے، ولا اسودا اور نہ کسی کالے آدمی سے، اللہ سوائے ان تفضلہ کہ یہ کہ تو فضیلت پالے، بتقوا تقوا پرہیزگاری نیکی سے۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کیا، تو یہ جیسا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی کا یہ مفہوم ہے حدیث میں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن بہرحال من حیث المفہوم اس میں لا باس بہ۔ امام منذری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے راوی تو ثقہ ہیں، مگر یہ بکر بن عبداللہ المزنی نے، بکر بن عبداللہ المزنی جو راوی ہیں، جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پہلے ان سے روایت کر رہے ہیں سند میں، انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سنا نہیں، لہذا حدیث میں انقطاع ہوا، حدیث منقطع ہوئی اور ضعیف ہوئی۔ لیکن امام احمد رحمہ اللہ کی ہی یہ حدیث جو ہے، انہوں نے ایک اور جگہ پر مجمع الزوائد میں ایک حدیث ذکر کی ہے جس کی سند صحیح ہے، تو ہم اس صحیح سند کو لے لیتے ہیں اس کے بجائے، تو وہ صحیح سند امام احمد رحمہ اللہ کی ہمیں سے مستغنی کر دے گی۔ آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے، وان ہو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زاہد عبد فی الدنیا، نہیں بے رخی برتتا، ما زاہدہ یعنی زاہد بنتا، کوئی بھی بندہ، فی الدنیا دنیا میں، یعنی اس دنیاوی زندگی میں، الا مگر، انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، اس کے بدلے میں اللہ اگاتا ہے یعنی پیدا کرتا ہے حکمت کو، دانائی کو، فی قلبہ اس کے دل میں، وانطق بہا لسانہ، اور اس حکمت کی بات سے اس کی جو زبان ہے اس کو قوت گویائی دیتا ہے، یعنی وہ اس حکمت کو اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے، وانطق بہا لسانہ، وبصرہ عیب الدنیا، اور اللہ اس حکمت کے ذریعے یہ بھی کرتا ہے کہ اس بندہ مومن کو بصرہ دکھا دیتا ہے عیب الدنیا، دنیا کا عیب، دنیا کی حقیقت، نقائص، وداعہا اور اس کا مرض بھی، ودواعہا اور پھر اس مرض کا علاج بھی، یعنی اسے صاحب بصیرت بنا دیتا ہے اس حکمت، اس زہد کی وجہ سے۔ وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَام، اور پھر آخر کار اس کو بندے کو نکال لیتا ہے، یعنی اس دنیا سے یا اس کی دلدل سے، سالم، صحیح، تندرست، إِلَى دَارِ السَّلَام، دار السلام کی جانب، یعنی جنت کی جانب۔ رواہ البہقی فی شعب الایمان، اس امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کی اسناد انتہائی ضعیف اس لیے کہ سند میں راوی عمر بن صبح متروک اور متہم ہے، متروک بھی ہے، متہم بھی ہے، اس پر تہمت بھی ہے، جبکہ ایک دوسرا راوی بشیر بن زادان یہ بڑا معروف ہے اپنے ضعف میں، یہ بھی انتہائی ضعیف راوی ہے، تو دو علتیں ہوئیں۔
آگے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص، کامیاب ہو گیا جس نے مخلص کر لیا، خالص کر لیا، خالص صاف ستھرا، اخلا یعنی من اخلص اللہ، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص، من اخلص اللہ قلبہ، کہ جس کے دل کو اللہ نے خالص کر دیا، صاف ستھرا سائیکل کر دیا، شفاف آئینے کی طرح، للایمان ایمان کے لیے، وجعل قلبہ سلیما، اور اس کے دل کو تندرست و توانا، صحت مند، درست، جیسے سلیم القلب کہتے ہیں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، تندرست دل جس کا اس نے بنا دیا، ولسانہ صادقا، اور اللہ نے جس کی جو زبان ہے اس کو سچا بنا دیا، یعنی وہ سچ بولتا ہے، ونفس مطمئنۃ، اور اللہ نے جس کے نفس کو مطمئن، یعنی جس کی جان کو اطمینان والی جان بنا دیا، قرار دے دیا، وخلیقۃ مستقیمۃ، اور اللہ نے جس کی خلقت کو درست کر دیا ہے جی، یعنی مراد طبیعت مزاج، اس کو سیدھا درست صحیح کر دیا، وجعل اذنہ مستمعۃ، اور کامیاب پا گیا، فلاح پا گیا وہ شخص کہ اللہ نے اس کے کانوں کو یا کان کو کیا کر دیا، سننے والا، حق کو سننے والا، صحیح بات کو، وعینہ ناظرۃ، اور اس کی آنکھ کو بنا دیا دیکھنے والا، یہ نہیں ہے کہ کان ہے آنکھ ہے لیکن سم بکم عمی فہم لا یعقلون فہم لا یرجعون، فاما الاذن فقمع، تو جہاں تک تو کان ہے وہ تو ہیں کیف ہیں، کیف، ٹھیک ہے، واما العین، اور جہاں تک معاملہ آنکھ کا ہے، فمقرۃ، تو وہ ٹھہرانے والی ہے، مضبوط کرنے والی ہے اس چیز کو، لما یوئی القلب، جس کو کی دل حفاظت کرتا ہے، جس کی دل حفاظت کرتا ہے تو آنکھ جو ہے وہ اس کو قرار دینے والی ہے، ٹھہرانے والی ہے، اطمینان دلانے والی ہے، لما یوئی، یوئی کا معنی ہوا یوئی یعنی حفاظت کرنا، اچھا جی، وقد افلح من جعل قلب واعیا، اور تحقیق پا گیا فلاح من جعل، وہ شخص کہ جس کے دل کو اللہ نے بنا دیا، یا جس کا دل بنا دیا گیا، جعل قلب واعیا، حفاظت کرنے والا، یعنی کس سے، یعنی جس نے اپنے دل کو محافظ بنا لیا اپنے نیک اعمال کا، نیک سوچوں کا، نیک خیالات کا، نیک ارادوں کا، من جعل قلب واعیا، کیونکہ دل جو ہے وہ محل ہوتا ہے ارادے کا، اور آگے عمل جو ہے وہ اس کا ترجمان ہوتا ہے۔ رواه احمد والبیہقی فی شعب الایمان، امام احمد نے اور امام بہقی، امام احمد نے مسند احمد میں اس کو روایت کی ہے، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کی ہے 5200۔ تو حدیث کی اسناد ضعیف ہے عزیز طلبہ، اس لیے کہ اس کی سند میں راوی خالد بن معدان عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقطع ہے، راوی جو ابو ذر سے پہلے، جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں اس حدیث کے شروع میں، وعنہ، یہ ہیں خالد بن معدان، تو وہ منقطع ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اگر روایت کریں تو وہ منقطع ہیں، یعنی کوئی ان کا نہیں ہے ثابت ان کی ملاقات یا سماع، اور حدیث میں الفاظ فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقِمْعٌ او قَمَعٌ او قَمِعٌ او قِمَعٌ اور قَمَعٌ، تینوں طرح یہ جائز ہے پڑھنا اس کو، فَقِمْعٌ، قَمَعٌ، قِمْعٌ، قَمَعٌ اور قِمَعٌ، تینوں طرح، اس کی جمع اقماع آتی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے قیف، قیف یعنی وہ ڈنڈی جو کھجور یا دیگر، کھجور کے علاوہ جو دیگر پھل ہیں فروٹ، ان کے نیچے بطور پیندی کے لگی رہتی ہے ساتھ، تاکہ جو پھل ہیں وہ صحیح رہیں اور پک جائیں، صحیح درست رہیں، تو اس کو کیف کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. اور وائین کا معنی حق کی حفاظت کرنے والا دل، یہ مراد لیا گیا ہے. وَمَنْ جُعِلَ قَلْبُهُ وَاعِيًا. 5201 حدیث آگے. اور یہ آج غالباً ہمارے سبق کی آخری حدیث ہے، اس کو سن لیجئے گا. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے یہ روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ قال، آپ نے فرمایا، اذا رأیت اللہ عز وجل، جب تو دیکھے اللہ عز وجل کو، یعنی جب تم اللہ عز وجل کو دیکھو یا دیکھے کہ یعطی العبد من الدنیا، کہ اس نے بندہ کو یعنی اپنے بندے کو اس نے دنیا میں سے وافر مال دیا ہے، وافر مال و متاع عطا کیا ہے جی، علی معاصی ہے، باوجود اس کی نافرمانیوں کے، علی معاصی، معصیت ان کی جمع معاصی، اس کی نافرمانیوں کے ارتکاب کے باوجود جب تو دیکھے کہ اللہ عز و جل نے بندے کو دنیا دے دی ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ اسے راضی ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے پیمانے ہیں، ہم بڑا یہ ماپتے ہیں کہ یہ کافر اور یہ جو اس دشمنان اسلام اور یہ بے دین لوگ اور فاسق فاجر، یہ کیوں خوشحال ہیں، کیوں اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور غربا جو مسلمان بیچارے ہیں وہ اسی طرح محتاج اور تنگ دست اور بیمار اور کمزور، اور یہ تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور ان سے ناراض ہے. تو آپ نے انبیاء اور رسول کے ساتھ اللہ کا معاملہ دیکھ لیجیے، اللہ مال کو تو پسند ہی نہیں کرتا، اور مال جو ہے وہ اپنے اللہ اگر پسند کرتا ہو تو دشمن کو کبھی بھی اپنے دشمنوں کو وہ مال نہ دے، جیسا کہ ہم نے حدیثیں پڑھی بھی ہیں کہ ما سق اللہ کافرن شربت ماء، کہ اگر دنیا جو ہے پوری کی پوری لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر ہو جائے جو کچھ اس میں ہے، تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پلائے اس میں سے. تو یہ پیمانے بالکل غلط ہیں. تو دنیا اللہ دے دے، جب تو دیکھے اللہ عز و جل کو کہ وہ بندے کو دے دے دنیا اس کی نافرمانیوں کے باوجود، ما یحبو، ہاں جی، کہ جس معصیت کو وہ پسند بھی نہیں کرتا، ما یحبو، فإنما هو استدراج، تو وہ سمجھ لی کہ وہ استدراج ہے، والعیاذ باللہ، بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے اس بندے کی. ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ جل شانہ کا آیا فرمان جو ہے یہ تلاوت فرمایا. فلما نسو، جب وہ جو ہیں اقوام عالم، کافر، کفار، مخالفین، سرکش، بھول گئے ما ذکروا بہ، جس بارے میں انہیں یاد دہانی کرائی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اس کے ان نافرمانیوں اور سرکشیوں اور بغاوتوں کے باوجود ہم نے کھول دیے ان پر ہر چیز کے دروازے، وا کر دیے رزق کے، ابواب کل شیء، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گیا اس میں جو وہ دیے گئے، یعنی پوری طرح اس میں گر گئے، بل لجوا فی عتو و نفور، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، اللہ اکبر، ان کی نافرمانی اور بغاوت میں، ان کے کھیل کود اور تماشوں میں ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، کہ ناگہاں وہ اس حال میں کہ وہ نا امید اور متحیر اور حیران و ششدر رہ گئے، ان کو سنبھلنے کا بھی موقع نہ ملا. تو یہ استدراج رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کی ہے، حدیث کی سند جو ہے یہ حسن ہے یعنی صحیح ہے. اور استدراج کا لفظ اس کو کیجیے انڈر لائن، اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ پکڑنا. یہاں مراد ہے کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ گرفت میں لیتا ہے، پھر اگر یہاں بچ گیا تو وہ بچ گیا، ورنہ اس پر مہلت اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ مزید گناہوں میں پڑھ کر آخر کار اپنی ہلاکت کے انجام کو جا پہنچتا ہے، والعیاذ باللہ. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین. تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ جو کچھ کہا سنا اللہ، دعا ہے کہ اس پر عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.